حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کسی انسان کی روح نکلتی ہے تو وہ روح آسمانوں میں جاتی ہے۔ اب نیک انسان ہو تو آسمانوں میں اس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے جب لے کر جاتے ہیں تو آسمان کے دروازوں پر دستک دی جاتی، تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون آیا ہے۔ فرشتے پھر اس شخص کا نام بھی بتلاتے ہیں، اس کے والد کا نام بھی بتلاتے ہیں، فلاں بن فلاں کو ہم لے کر آئے۔ اب اگر وہ روح نیک ہوئی، پارسا ہوئی، عبادت گزار کوئی انسان ہوا، اللہ کا محبوب ہوا، تو پھر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ مرحبا، آنے دو، اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جہاں جہاں سے اس کی روح گزرتی ہے نا، اس کا استقبال ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں استقبال ہوتا ہے، کوئی بڑا انسان آئے تو ہم اس کے اوپر پھول پھینکتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، تو ایسے ہی اس شخص کی اس روح کا استقبال ہوتا ہے۔ فرشتے دعائیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کیا خوبصورت روح ہے، کتنی اچھی روح ہے، یہ اللہ رب العزت کو راضی کر کے آیا ہے۔ تو ایسے پہلے ایک آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ایسے وہ روح جو ہے وہ جاتی ہے، اور وہاں پر جتنے فرشتے ہوتے ہیں دعائیں دیتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ روحوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ جب اس کی روح دوسری روحوں سے ملاقات کرتی ہے تو وہ ایسا ہی ایک پس منظر ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں کوئی انسان کافی بچھڑا ہوا سعودیہ سے، دبئی سے یا کسی دوسرے ملک سے کئی سالوں بعد واپس آ جاتا ہے، تو ایسے وہ ساری روحیں اسے دیکھتی ہیں، اسے ملتی ہیں، اس کے رشتہ دار اسے ملتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں کہ بھائی تو بڑے عرصے کے بعد آیا ہے۔ پھر جب یہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، ملنا جلنا، حال احوال پوچھنا، تو وہاں ایک شخص کہتا ہے کہ بھائی یہ ابھی دنیا کی زندگی سے بڑا تھکا ہارا ہوا آیا ہے، اسے آرام کرنے دو۔ آج جب نئی روح جو آئی ہوتی ہے تو وہ جب اپنوں کو دیکھتی ہے تو وہ اس کے اندر ایک خوشی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتی ہے تو اس کو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس خوشی کے اندر وہ آرام نہیں کرتا، اس کی روح آرام نہیں کرتی، بلکہ وہ ان سے سوالات کرتی ہے، بات چیت کرتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ ہمارے دنیا کے اندر جو دوسرے رشتہ دار ہیں، ہماری بہن ہے، ہمارا بھائی ہے، ہماری والدہ ہے، ہمارے والد ہیں، چاچو ہیں، ماموں ہیں، ان کا کیا حال ہے، وہ پوچھتے ہیں۔ تو وہ ان کو حالات بتاتا ہے کہ بھائی وہ تو دنیا کی زندگی میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اگر کسی کا وہ نام لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ تو پہلے مر چکا ہے، وہ تمہارے پاس نہیں پہنچا، وہ تو مجھ سے پہلے مرا ہے، وہ تو تمہارے پاس اگر نہیں پہنچا۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس نہیں پہنچا تو پھر تو وہ چلا گیا جہنم، کیونکہ برے انسان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، بری روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، پھر اسے زمین کی تہ کے اندر لے کے جایا جاتا۔ تو ایسے وہاں پر ایک ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اپنوں سے ملا جاتا ہے، ایک اچھا احساس ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو پھر اس کی قبر کے اندر جو فرشتے آتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، اللہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کیا عقیدہ ہے، تمہارا رب کون ہے۔ اور پھر حضور کو پیش کیا جاتا ہے، حضور قبر کے اندر اسے نظر آتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ اچھی یاری ہو تو یہ قرآن ایک شکل کے اندر انسان کو وہاں پر نظر آتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتے جب آتے ہیں تو یہ قرآن مجید سر کے سرانے کھڑا ہوتا ہے، سر کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تو جا، ہم اس سے سوال و جواب کریں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس نے دنیا کے اندر مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، یہ دن کو بھی مجھے پڑھتا تھا، رات کو بھی مجھے پڑھتا تھا، جب لیٹا ہوتا تھا تب بھی مجھے پڑھتا تھا، بیٹھا ہوا ہے یہ تب بھی مجھے پڑھ رہا ہے، پریشانی میں بھی پڑھ رہا ہے، خوشی کے اندر بھی پڑھ رہا ہے۔ اس نے مجھے کسی صورت میں اکیلا نہیں چھوڑا، تو آج میں اسے کیسے اکیلا چھوڑ دوں؟ آج اس کی اتنی بڑی پیشی ہے تو آج میں اس کو کیسے اکیلا چھوڑ دوں؟ تو وہ قرآن مجید ساتھ نہیں چھوڑتا۔ پھر اس کے قرآن مجید کے وہاں ہوتے ہوئے انسان سے سوالات ہوتے ہیں۔ بہرحال جب سوالات ہوتے ہیں تو حضور کو پیش کیا جاتا ہے،
حضور کو دیکھتا ہے وہ، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے، اس شخص کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے۔ اگر وہ نیک ہوا، اس نے حضور کو سمجھا، حضور سے وفاداری کی ہوگی، اور اس نے حضور کے نام پر اپنی جان کو فدا کرنے کے جذبے رکھے ہوں گے، حضور کی زندگی پر حضور کی زندگی کے طریقے پر اپنی زندگی کو لانے کی کوشش کی ہوگی، تو وہاں پر پہچان لے گا کہ یہ تو میرے محبوب ہیں، یہ تو سرور کائنات ہیں، یہ تو تخلیق کائنات ہیں، یہ تو اللہ رب العزت کے آخری رسول ہیں، یہ تو میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پہچان لے گا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جب وہ شخص حضور کی طرف ہاتھ بڑھائے گا مصافحہ کرنے کے لیے، ابھی یہ ہاتھ پیچھے نہیں کھینچے گا کہ محشر کا میدان قائم ہو جائے گا۔